نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج آپ اور ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس ادارے کا نام مرکز اہل سنت والجماعت ہے۔ اس مرکز کی خصوصیتیں تو آپ روز سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی جو اس مرکز سے سیکھا ہے اور پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دنیا کے اندر بہت سے مراکز، بہت سے مدارس دیکھے، مگر اس کی مثال دنیا میں مجھے نظر نہیں آئی۔ ہم نے دنیا کے اندر الحمدللہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑی تعداد دیکھی، بلکہ اس تعداد میں موجودہ دور کے اندر جیسے میں نے متکلم اسلام کو دیکھا ایسا پیر و مرشد مجھے نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ جس نے بولنا زبان سکھائی، جس نے چلنے کے لیے چلنا سکھایا، جس نے دیکھنے کے لیے دیکھنا سکھایا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چلنے کے لیے کیسے چلنا سکھایا، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ میرے بچے آپ نے دنیا میں چلنا ہے تو سنت کی پابندی کر کے سنت کے مطابق اپنے چلنے کو چلاؤ، اور ہمیں دیکھنے کے لیے رہنمائی فرما کر، ہم پر شفقت فرما کر یہ بتایا کہ بیٹے آپ نے غلط چیز پہ نظر نہیں ڈالنی، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے جس چیز کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح ہمیں بولنا سکھایا، یہ بتایا کہ بچے آپ نے جہاں بھی جانا ہے اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اس مسلک، جس مسلک کا نام اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہے، ہم نے کسی سے پوچھا، ہماری اس مثال میں ہمارے بہت سے طلباء کرام میں ہم اگر پوچھتے ہیں کسی سے کہ ہمارے مسلک کا نام کیا ہے تو وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا۔ ہمارے استاد محترم مرشد و مربی نے یہ بتایا کہ آپ کے مسلک کا نام اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ اس کی آسان تشریح ہمیں بتا دی، وہی آیت جو قرآن کریم میں موجود ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ قیامت کے دن بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر الدر منصور فی تفسیر ماسور کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت والے لوگ ہوں گے۔ آیا اہل سنت والجماعت والے اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل البدعۃ والضلالہ۔ اب پہلا لفظ تھا، پہلا جملہ تھا ہم اہل السنت والجماعہ۔ آیا کہ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جب اپنے علاقے میں کام کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی مسئلے پہ بولنے کی جرت ہو، اگر بولنے کی ضرورت ہو، کہیں کسی سے بات کرنے کی کوئی وقت آ جائے، تو ہم نے سب سے پہلے اس تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے مسلک کا نام کیا ہے اور ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، الحمدللہ ہماری تو سندھ کے اندر بات ہوتی رہتی ہے
ایک جگہ پر میری کسی ساتھی سے بات ہوئی، میں نے پوچھا، اس نے کہا فاتحہ خلف الامام کا مسئلے پہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ مت بول، یہ جھوٹ مت بول، تو یہ بتا کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی اللہ والے نے آج تک یہ مسئلہ لکھا ہے فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جواب دو، کسی بزرگ نے لکھا ہو تو پیش کرو کہ فلاں بزرگ نے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، بلکہ نہیں، آپ سیاستہ کو اٹھاؤ یا کسی کتاب کو اٹھاؤ جہاں پر بھی یہ بحث آتی ہے، قرات خلف الامام کے مسئلے پر بحث آتی ہے، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر بحث نہیں آتی۔ اب میں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیا مطلب؟ ہم دین نبی سے لیتے ہیں، تشریح صحابہ سے لیتے ہیں۔ اب مجھے بتا کہ ہم نے جو مسئلہ کی تعریف آپ کو بتائی ہے، ہم نے آپ کو اصول بتایا، اگر میں دلیل پیش کروں گا تو تفسیر میں صحابی کو پیش کروں گا۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو الحدیث کہلانے کے لائق ہیں تو مجھے ایسے کر، مسئلہ پیش کر، اس پر حضور کی حدیث پیش کر۔ آپ تو تشریح پیش نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ آپ کے نزدیک حجت نہیں، اس لیے آپ صحابہ کو نہیں لے سکتے۔ آپ صرف و صرف قرآن پیش کرو یا حضور کی حدیث پیش کرو۔ وہ بندہ خاموش ہو گیا، الحمدللہ آگے نہیں بول سکا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ہمارے مسلک کا نام اہل السنت والجماعہ، کیا مطلب؟ ہم دین نبی سے لیں گے، تشریح صحابہ سے لیں گے۔ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی، اس نے کہا مولانا مجھے سمجھاؤ یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ کا علم پورا ہو گیا، اب سن۔ اس نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث میں تو آتا ہے کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تشریح سن، صحیح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، وہی صحابی فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہوگا تو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، جماعت میں ہوگا تو نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم یہاں سے اعلان کرتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں نے کہا استمعوا بھی ہے اور انصتوا بھی ہے، دونوں چیز موجود ہیں۔ جب آپ کو سنائی قرآن دے رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کو خاموش ہونا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس دو دلیل کی وجہ سے اس غیر کے مقلد نے جس ساتھی پر محنت کر رہا تھا، اس نے فوراً یہ الفاظ کہے کہ مولانا مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، فوراً بولا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اگر آپ نے کہیں بات کرنی ہے، ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے بات کرتے ہوئے کسی بھی مسئلے کو لینا ہے تو ہم نے سب سے پہلے حدیث حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریح صحابہ کی ہوگی، تو ہمارے لیے تو ہمیں جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو بات کرنا آسان ہوگی۔ الحمدللہ ایک اور جگہ جانا ہوا، وہاں پر کچھ ساتھی تھے جو ہمارے ساتھیوں کو تنگ کر رہے تھے۔ میں نے جب وہاں گیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے جمعے کا بیان کیا۔ جمعے کے بیان کے اندر میں نے یہی بات بیان کی کہ ہمارے مسلک کا نام اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ میں نے کہا احناف ہم اس لیے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 کے اندر ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اسی آیت کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میں نے جب یہ حوالہ دیا، میں نے اس کو حوالہ دیا، میں نے کہا یہاں سے قرآن، یہاں سے حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سب سے بڑے محدث وہ بھی یہی فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس خوشخبری سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ الحمدللہ جب یہ جمعے کی نماز میں پڑھا کے فارغ ہوا تو ہمارے ساتھی پیچھے موجود تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا آج وہ پہلا دن ہے کہ آپ، میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے استاد محترم کا کمال ہے جسے ہمیں بولنا سکھایا۔
تو میں نے جب بیان کر کے فارغ ہوا تو ساتھیوں نے کہا سائیں آج یہ پہلا دن ہے کہ غیر کے مقلدوں میں سے ایک بھی مسجد میں نہیں، ورنہ ہر جمعے کو یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں اور سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں پھر بھی بیٹھتا ہوں، اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو میں پھر بھی بیٹھتا ہوں۔ الحمدللہ ایک بھی نہیں تھا۔ ایک اور جگہ وہاں اس علاقے کے ایک ساتھی یہاں آیا بھی ہے پڑھنے کے لیے، سعید آباد سندھ کے اندر ہے، اس کے قریب ہے بکھر جمالی، وہاں پر استاد محترم کا بیان تھا۔ استاد جی نے بیان فرمایا، اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں کو غیر کے مقلدوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ استاد جی نے جب دلائل کے میدان پر آ کر اپنے دلائل دکھائے تو ہمارے ساتھی آج تک دوبارہ پریشان نہیں ہوئے، اور آج تک کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے استاد محترم کا ہمیں وقت دلایا۔ الحمدللہ علماء دیوبند وہ ہیں جو نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی بھاگے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا تو ہمارے مسلک کی نسبت جو ہے، ہمارے مسلک کا جو نام ہے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند، چوتھی نسبت ہمارے مسلک دیوبند ہے۔ کیا مطلب کہ دین کے اندر کمی اور پیشی کرنے والے ہر دور میں تھے، تو جب ہر دور میں اس طرح کے لوگ آتے رہے ہر دور میں، تو الحمدللہ علماء دیوبند نے یہ کام کیا کہ دین کے اندر نہ کمی کرنے کی ان کو جرت ہوئی، نہ ان کو زیادتی کرنے کی جرت ہوئی۔ علماء دیوبند جس موضوع پر، جس راستے پر، جس طریقے پر جو بھی باطل آتا تھا، جو بھی شیطان آتا تھا، علماء دیوبند اس کا راستہ روکتے تھے۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے شروع سے لے کے آج تک اس دور میں الحمدللہ استاد محترم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی میدان سے کم نہیں۔ جب ہم پیر و مرشد دیکھتے ہیں تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، جب ہم مجاہد دیکھتے ہیں تو ایسا مجاہد اور غازی ہمیں نظر نہیں آتا، جب ہم کلاس کے اندر دیکھتے ہیں تو ایسا مدرس ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آج میں یہ الفاظ کیوں نہ کہوں کہ گلاب تو بہت، پھول تو بہت ہیں مگر گلاب جیسا نہیں، پھول تو بہت ہیں مگر گلاب جیسا نہیں، پھول تو بہت ہیں مگر گلاب جیسا نہیں، ولی اللہ بہت ہیں مگر متکلم اسلام جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جس نے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں اٹھنا سکھایا، ہمیں دیکھنا سکھایا۔ آج ہم آپ کے سامنے جو بول رہے ہیں یہ انہی کی برکات ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس میرے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی دین کی محنت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔